ہو جائیں تو اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ اور دوسری بات جو کسی عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے کہ نیت خالص کے بعد طریقہ جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ ہم نے جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ میں اقرار کیا کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوجیں گے، اور محمد رسول اللہ میں اقرار کیا کہ راستہ تیرا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ اور یہ اب اتنا لازم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ، تورات اللہ نے ان کو دی تھی، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا لو کان موسیٰ حیا بھائی، اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں ہوتے تو ان کے لیے یہ اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ میری پیروی کرے۔ اب دور میرا ہے، میرے پیچھے چلے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ یقین جانیں جتنی باتیں لوگوں نے گھڑی ہیں نا، اب موقع نہیں چاہیے ہوتا، پہلے کوئی وقت ہوتا تو میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بدعات اتنی ہیں حج اور عمرہ میں کہ حیران ہوتا آدمی، عالم ڈوبے ہوئے، گالی بنائی چیزیں جن کا دین میں کوئی نام و نشان نہیں، نہ وہ اللہ نے کہی ہیں، نہ اللہ کے رسول نے کی ہیں، نہ صحابہ نے کی، مگر وہ دین بن گئی، لوگ ان میں پھنسے ہوئے۔ تو اب بھی ہم آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو حج نبوی خرید لیں، مولانا صادق علی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کر گیا عربی سے، یہ حج آباد سے آپ کو ملے گی، رحمت آباد مرلا سے، حج نبی، حضور نے حج کیسے کیا، حدیثوں کے حوالہ شروع سے، اس میں کسی اور کی بات نہیں، حضور کا حج بیان ہوا۔ اور دوسری بات جو سعودی حکومت دیتی ہے، شیخ عبدالعزیز ابن باز کا حج اور عمرہ، وہ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے خیال کیا کہ بدعات سے پاک کیا جائے۔ اب آپ بدعات میں سے دیکھیں، یہی بڑی بدعت ہے کہ سارے علماء یہ چیختے ہیں کہ آپ جوتی وہ پہنیں جس سے پاؤں کئی ابری ہڈی ڈھانکی نہ جائے، بالکل دین میں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے۔ کتنے لوگ میں نے دیکھا گرتے ہیں بیچارے، وہ چپلیں پہننے کا دین، بھائی کس خدا کے رسول نے یہ کہا؟ یہ جوتیاں جو آپ نے پہنی ہیں کس نے منع کیا اس کو؟ اپنی طرف سے بالکل جعلی بات بنا لی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف یہ پابندی لگائی ہے کہ مرد وہ جوتی پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہو، اور فرمایا اگر موزے ہیں لمبے ٹخنوں سے نیچے کاٹ دو، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں، آپ بند جوتیاں پہنیں، جو جی چاہے پہنیں، کوئی منع نہیں۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جرابیں اور موزے بھی پہن سکتی، ہمیں نہیں مردوں کو اجازت، ان کو اجازت ہے کہ یہ موزے پہن لیں، جرابیں پہنیں، یہ بھی کر سکتی۔ ان کے لیے صرف دو پابندیاں، باقی سارا لباس ان کا وہی جو پہلے کہ نقاب نہیں اوڑھ سکتی، اگر کوئی عورت برقعے کی عادی برقع نہیں پہن سکتی۔ اب کیا کیا ان علماء نے اپنی طرف سے گالی کہ برقع پہننا، پکھیاں باندھو، اس سے ذرا چہرے سے دور رہے، بالکل جعلی بات۔ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نقاب نہیں، یہ فیشنی چیز ہے، اتار دو۔ اگر پردہ کرنا تو سر پر جو چادر ہے اس چادر کو اپنے چہرے کے آگے لٹکا دو، وہ بے شک چہرے کو مس کرتی رہے، کوئی فدیہ نہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی دم کی، آپ یقین جانیں پورے علم سے میں کہہ رہا ہوں، کتاب لکھ لی میں نے، سوائے ایک سے کہ کسی چیز پر دم نہیں۔ یہ کہتے ہیں داڑھی اگر آپ کی ہرائی، آپ نے وضو میں کوئی بال گر گیا دم ہو گیا، سب کیا ہو گیا؟ خارش کی اور کوئی بال گر گیا یہ دم ہو گیا، تیرا جھنک گیا تو یہ اللہ کے لیے ان چیزوں سے نجات پائے۔ یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ آدمی حج پر جانے سے پہلے بکروں کا ایک جہاز خریدے کہ وہاں دم ہی چاہتا ہے، کوئی دم نہیں، صرف ایک دم ہے جو اللہ رسول نے کہا کہ اگر مجھے سر منڈوانا پڑ جائے، مرد کو تکلیف ہے سر سارا منڈوانا، وہاں اللہ نے کہا کہ جو میسر ہے ایک بکری یا کوئی جانور ذبح کر دو۔ اس کے علاوہ خدا جانتا، آپ سن رہے ہیں میری بات اور ریکارڈ بھی ہو رہی، اللہ رسول کی طرف سے کوئی دم نہیں۔ آپ نے چہرہ ڈھانک لیا۔ بیت اللہ شریف کے بارے میں کہتے ہیں بڑے بڑے، میں نے علماء کا سنا کہ وہ درس دے رہے کہ خبردار حجر اسود کو نہ چھونا، اس کو خوشبو لگی گئی۔ بھائی حجر اسود کو خوشبو لگی پھر کیا ہو؟ جو منع ہے وہ تو میں آپ اپنی مرضی سے کوئی خوشبو لے کر بعد میں احرام میں لگاؤں، وہ منع۔ حجر اسود کو لگی ہوئی دیواروں پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے خادم سے 10 سال خدمت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ جاتے تھے حجر اسود کو چومتے تھے، خوشبو بھی لگتی تھی، لوگ پوچھتے تھے، وہ کہتے ہیں یار یہ منع تھا کہ میں خود ارادے سے کہیں سے خوشبو لے کر مروں، لوگ یہاں چھڑکتے ہیں یا دیواریں کعبہ پر چھڑکی ہے پھر میں یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ بدعات اتنی ہیں جس کا اندازہ نہیں۔ میدان عرفات میں آپ دیکھیں گے ہر بندہ کوشش کرے گا کہ جبل رحمت پر چلے کہ وہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ سری جھوٹ ہے جس کو چٹا جھوٹ کہتے ہیں، نہ آدم علیہ السلام وہاں آئے، نہ وہاں چلے، نہ ان کی توبہ وہاں قبول ہوئی، سارا قصہ جعلی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کعبہ بنا، وہاں سے یا حج کا آغاز ہوا، پہلے کے سارے افسانے آپ نے پڑھا ہوگا، پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، فلاں نے، جھوٹی باتیں۔ اللہ رسول کی بات مانے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنائی۔ پہلے تو یہاں کوئی پرندہ بھی نہیں آتا، کعبہ ہوتا یہاں تو دنیا بھول جاتی، کوئی چیز نہیں۔ تو نہ آدم علیہ السلام وہاں چلیں، نہ حضور علیہ السلام جبل رحمت پر چلیں، اور یہ نام بھی بناتی ہے، کوئی اس کا نام جبل الرحمت نہیں، اس کا نام عربی زبان میں الال ہے،
اور اس پر چڑھنا کوئی نیکی نہیں، نہ کوئی حج کا حصہ، سرے سے علماء نے اس کو بہتر گناہ ٹھہرایا۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے دامن، اس کے پاس، کہ یہ درمیان میں عرفات کے لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ جس کو مسئلے کی ضرورت ہوگی آئے گا اپنی اونٹنی پر سوار، نیچے کھڑے ہوئے، وہاں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں چٹانیں، وہاں رسول اللہ نے اونٹنی پر سوار ہو کر اس پہاڑ کو سامنے چڑھے نہیں، نہ اس پر سے ادھر چڑھنا کوئی نیکی ہے۔ اسی طرح آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے علم نہیں کہ وہ جب سے احرام باندھتے ہیں دائیں بغل کے نیچے سے نکال کرنا ادھر پھینک لیتے ہیں چادر، یہ بھی آپ نے صرف پہلے طواف میں کرنی ہے، نہ پہلے کرنا نہ صفا مروہ کی صحیح میں کرنا۔ جب آپ مسجد میں پہنچ جائیں گے حجر اسود کے قریب، وہاں جا کر یہ ہوگا کہ احرام کی چادر جو ہے نا مرد یہ پلہ دائیں بغل سے نکال کر بائیں پر ڈال لیں گے، یہ حصہ ننگا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ جوگی بن جائیں گے، درویش بن جائیں گے کعبہ شریف کے گرد صرف 7 چکروں میں۔ جب چکر ختم ہوں گے پھر کندھا ڈھانپ لیں، نماز پڑھیں، اور کوئی بات نہیں۔ بہنوں کے لیے میں نے کہا کہ 2 پابندیاں، نقاب نہیں اوڑھ سکتی، پردہ کرنا تو چادر نیچے کر لیں، بے شک وہ چہرے کو مس کرتی رہے کوئی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھوں میں دستانے نہیں پہن سکتی، باقی جو ہے نا کہ یہ جرابیں پہنیں، سارا لباس وہی رکھیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی اگر سردی محسوس ہو، ایسا وقت آ جائے کہ مزدلفہ رات ہے، سردی ہے، بے شک آپ چہرہ ڈھانک لیں۔ سارے رسول اللہ کے صحابی یہ چہرہ ڈھانکتے تھے۔ اللہ کا دین کسی کو مارنا نہیں چاہتا، کوئی اللہ نے تنگ کر کے نہیں دینا۔ یرید اللہ بکم یسر، اللہ بندوں کے لیے آسانی چاہتا، وہ کہتا ہے میرے غلام آ گئے، آپ میدان عرفات میں کھڑے ہیں، سر ننگے ہیں، 2 چادریں پہنی ہیں میت کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا کیسی بشارت ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں شوسن غبرہ، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، کیا مانگتے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آپ سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے آپ کو گواہ کیا کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ ان میں تو ایسے ہیں جن کے یہ اعمال ہیں ہمارے پاس۔ فرمایا میں بھولا ہوا، مجھے یاد ہے یہ دھکے کھاتے کیوں آئے، اگر معافی چاہتے ہیں تو میں ان کو بخشوں گا۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فضا دی امی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، جب سورج غروب ہوا اور میدان عرفات سے لوگوں نے نکلنا تھا تو آپ نے کہا بلال منادی کر کہ یہ سورج جو غروب ہوا آپ لوگوں کے گناہ اپنے ساتھ ہی لے گیا، اور اگر اب بھی کسی نے خیال کیا کہ میں اس میدان میں سے بخشا ہوا ہو کر نہیں نکلا تو اس سے بڑا مجرم کوئی ہے۔ اصل میں گناہ گار ہوا کہ اب بھی وہ مایوس ہے، اللہ بخشے گا آپ کو، مگر طریقہ وہ اختیار کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب طواف کعبہ کے شروع میں لکھ دیا کہ جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھ، بالکل جعلی بات، کبھی اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، نہ کسی حدیث پاک میں آیا۔ یہ نماز کی طرح ہاتھ اٹھانے انہوں نے بناوٹی لکھا۔ کوئی عالم اگر میدان میں مجھے دکھائے کہ اللہ کے رسول نے اور کسی صحابی نے یہ بتایا، کیوں تم نے جعلی حج بنا لیا؟ سب مرد عورتیں صرف اتنا کریں کہ جب حجر اسود کے سامنے جائیں، اگر موقع ملے پتھر تک پہنچنے کا تو 3 کام سنت اللہ نصیب کر دے تو 3 ہیں، ہاتھ لگانا، بوسہ منہ سے دینا، اور سر سے سجدہ کرنا۔ اور اگر ان میں سے 2 ہی ہو سکیں کہ ہاتھ لگا چوم لیا، 2 ہی کا، اگر چوم بھی نہیں سکے ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیں۔ اور اگر ان میں سے کچھ نصیب نہیں ہوا تو اللہ کے دین نے تنگ نہیں کیا، جہاں آپ کھڑے ہیں نا کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ کوئی لمبا چوڑا پڑھنا، جیسے نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ایک ہی کلمہ، آپ نے منہ کرنا حضر اسود کی طرح، ہاتھ نیچے ہی ہیں، اللہ اکبر، چلے۔ جب پھیرا آئے یہاں پہنچے آپ حجر اسود کی طرح منہ کریں، اور کچھ نہیں کرنا، نہ ہاتھ اٹھانا، اشارہ کوئی نہیں، اللہ اکبر، چلتے بنے، ذرا بھی نہ رکیں، چلتے رہیں۔ رکنا وہاں گناہ، یہ طواف کا تسلسل ہی ٹوٹ گیا۔ آپ حجر اسود کو چومنے میں لگے ہوئے، کتنے منٹ ضائع ہو گئے، چکر لگاتار ہونے چاہیے تھی، اس لیے یہ پہلے کر لو، پہلے ٹھیک ابھی شروع نہیں کیا زور لگا لیں، یا جب 7 پورے ہو جائیں پھر موقع ملے تو گھس جائیں، مگر چکروں میں نہ درمیان میں وقفہ کریں، لگاتار موقع ملتا جب چلیں وہاں جائیں، ورنہ صرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر چلتے بنے۔ اور کوئی ذکر اس طواف میں اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا۔ آپ درود شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، خاموشی سے چلتے رہیں، چپ کر کے گرد گھومتے جائیں، اور اس وقت اپنے ذہن میں یہ تصور ہو کہ جیسے عرش الہی کے گرد فرشتے گھومتے ہیں آسمان پر، ہم اس طرح اللہ کے عرش کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ زمین والوں کے لیے اس نے عرش بنا دیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو آسمانوں میں قبلہ ہے نا بیت المعمور 7ویں آسمان پر، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی بیٹھے ہیں۔ معراج کی رات آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام دیوار کے ساتھ سہارا لے کر بیٹھے تھے، آپ نے سلام کیا، ابا جی نے جواب دیا تو فرمایا یہ بیت معمور ہے، 70,000 فرشتہ روزانہ یہاں عبادت کے لیے آتا ہے، اور قیامت تک ان کی باری پھر نہیں آئے گی، اتنے اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو وہ آسمانوں میں،
اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل اس کی سید میں کعبہ ہے، اگر وہ نیچے آ جائے نا تو کعبہ شریف پر سیٹ ہوگا۔ وہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، یہ زمین والوں کا۔ اس کو معمولی نہ سمجھے، عرش سمجھے، یہ عرش ہے اللہ کا، آپ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اور بالکل آپ کی حالت اس وقت وہ ہے جو ملائکہ مقربین کی آسمان پر ہے، وہ فرشتے عرش کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یا آپ کو خوش نصیبی نصیب ہوگی کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم تھے، جہاں محمد رسول اللہ کے قدم تھے، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، وہاں پھر رہے ہیں۔ آپ کی قسمت کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ کریں وہ کام جو اللہ کے رسول نے کی۔ خانہ کعبہ میں سوائے دو چیزوں کے کسی کو نہ چھوئیں، نہ دیوار کو چمٹیں، نہ کسی اور چیز کو چھوئیں۔ کچھ لوگ ادھر جاتے ہیں میزاب رحمت کی طرف، ادھر چمٹنا جو بالکل غلط۔ ہم اللہ کے رسول کے مقتدی نہیں، ہمیں نیا دین نکالنے کا حق نہیں۔ ہر موقع پر ہم نے وہ کرنا جو اللہ کے رسول نے کیا۔ اللہ کے رسول نے دو کونے جو ہیں ان میں سے ایک کو صرف ہاتھ لگایا ہے، رکن یمانی کو، چوما نہیں ہے۔ اگر چلتے چلتے ہاتھ لگ جائے ٹھیک ہے، ورنہ ادھر رخ بھی نہیں کرنا، چلتے جانا۔ اور دوسرا یہ حجر اسود ہے، اس کو آپ نے چومر ہاتھ لگایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیر معاویہ طواف کر رہے ہیں، چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کعبہ ہی ہے نا۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے لیسا شیء من البیت المحجور، کعبہ کی کوئی چیز بھی چھوڑنے کی۔ فرمایا توبہ توبہ توبہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں اللہ نے کوئی رسول نہیں دیا، نبی نہیں آیا تھا، اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب دو کونوں کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تو ہم کون ہو سارے کعبہ کو چھونے والے؟ اس لیے پیرو رو بزہد و ورع کوش و صدق و صفا ولیکن افضائے برمصفا، نیکی جتنی جی چاہے کرو مگر اللہ کے رسول کے راستہ سے ادھر نہ ہٹو۔ یہ میری ساری بہنوں اور بھائیوں سے التجا ہے، سنت تلاش کرو۔ ایسی کتاب اب بھی اگر حج نبی آپ لے لیں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کتنی چیزیں ہیں جو جعلی اور بناوٹی ہیں